حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، آپ کے ایک ساتھی پروفیسر سرور شفقت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ انگلستان سے واپس بمبئی آئے تھے، کہاں آئے تھے؟ چلے کیوں گئے تھے؟ چلے گئے تھے اس لیے پہلے کانگریس میں تھے، پھر کیا ہوا، کوشش کی مسلم لیگ بنانے کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن نتائج نہیں ملے۔ نتائج کہاں؟ چھوڑا سب کچھ، چلے گئے واپس انگلستان چلے گئے، بہت بڑے وکیل تھے، واپس چلے گئے۔ اب اقبال علیہ رحمہ، اقبال علیہ، کیوں ضیاءکار بنوں، سود فرموش رہوں، فکر فردانہ کروں، محو غم دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ ان کی ایک فکر تھی جو لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کر رہی تھی، اور ساتھ کون تھے؟ حضرت لیاقت علی خان۔ کون؟ انہوں نے کوشش کی، قائل کیا کس کو؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو، کہ واپس آ جائیں۔ ان کی کوششوں سے قائد اعظم دوبارہ واپس آ گئے۔ کس جگہ پر آئے تھے؟ بمبئی میں۔ جب واپس آئے تو آپ کے جو دوست ہیں اور بڑے قریبی ساتھی ہیں، کیا نام بتایا میں نے؟ پروفیسر سرور شفقت صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں گیا اور بات بڑی توجہ طلب، تو قائد اعظم بڑے فکر مند تھے، ایک گہری سوچ میں ڈوبے تھے، گہری سوچ میں۔ فرماتے کہ میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑے پریشان ہیں اور کیسے کوئی سوچ ہے، تو میں نے کہا کہ محمد علی کیا بات ہے، آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں ایک بات پر سوچ رہا ہوں۔ کس بات پر؟ ایک بات پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال واپس لے کر آئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لیاقت علی خان۔ فرماتے یہ نہیں ہے، مجھے کوئی اور لایا ہے۔ اب عقیدہ بھی سنیے، جو لوگ کہتے ہیں مر گئے، مٹ گئے، اب ختم ہو گئے، وہ بھی سنیں۔ اور کتابیں ہماری نہیں، کتابیں وہ ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیوں میں، اور وہ پروفیسر جن پر پوری دنیا اعتماد کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مولویوں والی باتیں، چلو جی ادھر سے ادھر لگا دی ایسی بات۔ یہ کون بات کر رہا ہے جی؟ قائد اعظم بات کر رہا ہے، جس پر اللہ کا خاص احسان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقبال نہیں لائے، اور لیاقت علی خان بھی، ہاں ان کی کاوشیں ہیں اس میں، لیکن مجھے کوئی اور لایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بتائیں آپ کو کون لے کر آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے بتا دیا تو آپ میری زندگی میں لوگوں کو بتا دیں گے، اور کچھ لوگ اس کو حق سمجھیں گے، کچھ لوگ کہانی سمجھیں گے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ آپ اگر وعدہ کر دیں کہ میری زندگی میں یہ واقعہ بیان نہیں کریں گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں پروفیسر سرور شفقت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا کہ آپ بتائیں، میں آگے آپ کی زندگی میں نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے فلیٹ کے اندر لندن میں سویا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ سویا ہوا۔ جب پچھلی رات کا وقت ہوا، تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، اور میری بستر کو کسی نے ہلایا۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھ کھولی، دیکھا ادھر ادھر، دیکھا کوئی نہیں تھا، میں پھر سو گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنا، اور حضور کی ذرا نظر عنایت بھی دیکھنا۔ فرماتے یہ خواب نہیں بتا رہے، مت سمجھے کسی خواب میں جگایا نہیں، اوریجنل کسی نے جگایا۔ کہتے میں نے دیکھا تو نظر، میں پھر سو گیا۔ کہتے جب میں سو گیا بس تھوڑی دیر میری آنکھ لگی، دوبارہ کسی نے ہلایا۔ جب دوبارہ ہلایا میں پھر اٹھا، میں نے سمجھا کہ زلزلہ آیا ہے۔ کیا آیا؟ کہتے میں اپنے فلائٹ سے باہر نکلا اور باہر کے ماحول کو دیکھا کہ باقی کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا سب سوئے ہوئے تھے، یہ خواب نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ خواب ہے۔ باہر گئے، باہر دیکھا، باہر کا ماحول، سب سوئے تھے۔ رات کے کتنے بجے؟ 2 بجے۔ کہتے میں پھر آ گیا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں سو گیا۔ جب سویا نا، فرماتے تیسری بار کسی نے اتنی زور سے میرے بستر کو نہایت جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد فرماتے میں پورا لرز اٹھا،
اور آگے کہتے ہیں میں بڑبڑا کر اٹھا اور دیکھا تو کمرہ جو تھا پورا خوشبو کے ساتھ معطر تھا۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمرہ جو تھا وہ خوشبو سے معطر تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ سامنے کرسی تھی اور اس پر ایک شخصیت تشریف فرما تھی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکتی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی، مکھ منہ رکھی ہیں مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس شخصیت کو دیکھا، ان ایکسٹرا اور ڈنری پرسنالٹی از مائی روم، جو میری روم کے اندر تھی۔ کدھر تھی؟ از ان مائی روم، اندر بیٹھی ہوئی تھی، میرا روم تھا اور وہ شخصیت تھی، خوشبوئیں بکھر رہی تھی، اتنا پیارا چہرہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیرت میں تھا کہ یہ کون ہے۔ روم میرا تھا، خوشبوئیں کہیں اور سے آ گئی تھی، خوشبوئیں کہیں اور سے آ گئی تھی۔ فرماتے میں پریشان ہوا، میں نے کہا ہو آر یو، انگلش میں کیا کہا؟ آپ کون ہیں؟ پہلے دیکھا جو نہ تھا، پہلے دیکھا جو نہ تھا۔ میں نے کہا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتے جواب دیا کہ میں تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے کہ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، ایسے لگا جان نکل گئی، جان، ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھ لیے، سر جھکا دیا اور میں نے کہا پیس بی اپان مائی لارڈ، میرے آقا آپ پر درود اور سلام۔ اور یہ خواب نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی کو مغالطہ نہ لگ جائے، کسی کو، یہ وہ فیضان ہے، وہ چاہیں تو جاگتے ہوئے دے دیں، چاہیں تو سوئے ہوئے دے دیں، وہ ہر وقت نظروں میں رکھتے ہیں۔ فرماتے کہ جب میں نے کہا کہ اے میرے آقا آپ پر کیا ہو؟ سلام ہو، تو فرماتے پھر ایک آواز گونجی، پھر ایک آواز میرے کانوں میں، اتنی میٹھی آواز اور اتنی پیاری آواز میں نے پہلے سنی نہ تھی۔ اس نے کیا کہا؟ مسٹر جناح، you are urgently required by the Muslim of the subordinate and I order۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح، مسلمانوں کو تیری قیادت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو تیری قیادت کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں آرڈر کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ آرڈر کر، you to lead a freedom a movement، فوراً تم قیادت سنبھالو، جا کر جاؤ، واپس جا کر قیادت سنبھالو۔ اور اگلی بات بڑی مجھے مزہ ہے، وہ کیا تھی؟ آئی ایم ود یو، آئی ایم، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی اور پھر فرمایا ان پرمیشن انشاءاللہ، جاؤ، اللہ پاک تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ فرمایا میں آ کر بیٹھا ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے حضور نے بھیجا، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ اور اگلی بات، وہ جو شعر پڑھا ہے ابھی کہ مکھ چند بدر شاشانی، ان کے بیٹے حضرت بابو جی سرکار، حضرت بابو جی سرکار، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹے حضرت سید نصیر الدین نصیر، وہ فرماتے کہ میرے والد محترم، میرے والد محترم بابو جی سرکار یعنی قبلہ غلام محی الدین بابو جی سرکار، وہ قائد اعظم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ داڑھی کی وجہ سے،
وضاقتہ کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے تھے. فرماتے جب اچھا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کا ساتھ دیتے، اختلاف تھے اس بات پر، تو فرماتے کہ کیا ہوا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اور آقا علیہ میں نے اس لیے آیا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ٹیبل ہے اور حضور کے آگے فائلیں پڑی ہیں. ایک فائل ہے جس پہ لکھا ہے پاکستان، ابھی پاکستان بنا نہیں، پہلے کی بات. فرمایا ایک شخص کو بلایا، فرمایا بلاؤ محمد علی کو. وہ آئے، فرمایا وہ پینٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، داڑھی نہیں تھی، اور فرمایا اسی حلیے میں آئے. فرماتے سرکار نے پاکستان کی فائل ان کے حوالے کر دی. فرمایا اس دن بابو جی سرکار، کون؟ حضرت بابو جی سرکار، فرمایا فرمانے لگے کہ میں بھی قائد اعظم کا ساتھی، میں بھی قائد اعظم علیہ الرحمہ کا. تو دوستو بات سمجھانا یہ چاہتا تھا، پاکستان اللہ کا کرم ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھ لو پاکستان صرف بنا نہیں ہے، یہ پاکستان گم ہو گیا تھا. کیا تھا؟ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ 700 سال تک پورے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی. آپ کہیں کہ بھی ان میں وہ بڑے عیاش تھے، نہیں، ہر بندہ عیاش نہیں تھا، بڑے اللہ والے بھی تھے. ان میں وہ بھی تھا جس کا جنازہ پڑا ہے حضرت